آمین۔ تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے، آپ کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے، پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی۔ اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے، لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی، 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی۔ 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی، تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں۔ وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، ستاروں کے علم کے متعلق، سمندروں کے علم کے متعلق، زمین کا یہ جیو فزک ہو، آسٹرونومی ہو، ستاروں کا آسٹرولوجی ہو، علم الفلکیات ہو، اس کے بعد نباتات، یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے، ان کے جوڑ بنائے گئے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی۔ عزیزان گرامی، پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا، یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے، یہ رنگ کون ڈالتا ہے؟ ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے، ہرے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا، پتوں کو پھاڑ دیا، لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی چیز یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلہاتے ہوئے آج دیکھتے ہو، ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا، مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا، لیول کر دیا تھا، اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے، اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے، ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے۔ چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلا کے نہیں کر سکے، کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟
اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی۔ تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا، بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا۔ آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا۔ روبوٹ تو بہت بنا لیے لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر، یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایسی چیزیں جس میں جان ہے، جو چلتی پھرتی ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھتے ہو آج ہمارے ہاں ناٹک ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا انت وشواس ہم دیکھ رہے ہیں۔ بے وقوفی کی حد ہو گئی، حد ہو گئی آج بھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جس کو بنائے۔ میں آپ کو بناؤں، خدا کون ہے، تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے اور دنیا کیا چاہتی ہے، میں سب کو کھلے عام میسج دے رہا ہوں، سب کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کو خدا بنانا پڑے گا، پیسے لانا پڑے گا، بنا نہیں سکتے تو مارکیٹ میں جانا پڑے گا، لال پیلا کالا نیلا خدا خرید کر کے لانا پڑے گا، اور اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، 4 ہوں گے کہ 5 ہوں گے کہ 6 ہوں گے، ایسے ہاتھوں والا ہم کو لانا پڑے گا۔ کیسے؟ ارے وہ خدا چل کے بھی نہیں آئے گا، اس کو اٹھا کر کے لانا پڑے گا، بیٹھے گا خود نہیں بٹھانا پڑے گا، سوئے گا خود نہیں سلانا پڑے گا، اور اٹھے گا بھی خود نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اسے وہ ڈوبے گا بھی خود نہیں ڈبانا پڑے گا، ٹوٹے گا بھی خود نہیں توڑنا پڑے گا، کھائے گا کچھ نہیں اسے زبردستی کھلانا پڑے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں نے اگر اپنے دماغ سے اس کو خدا سمجھا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں مجبور ہوں، میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے، میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے، میں خدا کو اٹھاتا نہیں، میں خدا کو بٹھاتا نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے، خدا مجھے چلاتا ہے، خدا مجھے سلاتا ہے، خدا مجھے کھلاتا ہے، خدا مجھے پلاتا ہے، جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے، جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے، جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی تسلیم، اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، وہ مالک و مختار ہے۔ عقیدہ یہ ہو